بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک نالج پر مبنی سوال جواب کی ایمان افروز سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، کس برتن میں کھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ آج کل انسان مختلف قسم کے برتنوں میں کھانا کھاتا ہے، مثلا سٹیل، شیشہ، چینی، ایلومینیم وغیرہ، تو یہ سب جائز ہیں، لیکن انسان اتباع سنت کے لیے مٹی کے برتن کا بھی اہتمام کر لے کہ مٹی کے برتن میں کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ سوال نمبر 2، حکیم لقمان علیہ السلام کو اعلیٰ مقام کیسے ملا؟ روایت ہے کہ حکیم لقمان علیہ السلام سے پوچھا گیا، ہم آپ کا جو مقام دیکھ رہے ہیں، آپ علیہ السلام اس پر کس طرح پہنچے؟ انہوں نے فرمایا، سچی بات کرنے سے، امانت ادا کرنے سے، اور بیکار گفتگو چھوڑ دینے سے۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 3، موسم کا پہلا پھل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ پھلوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک عادت یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موسم کا پہلا پھل آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بوسہ دیتے، کبھی کبھار آنکھوں سے بھی لگا دیتے، اور پھر یہ دعا مانگتے، اللہم کما اطعمتنا اولہ فاطعمنا آخرہ۔ اے اللہ، جس طرح تو نے اس کا شروع کا حصہ ہمیں کھلا دیا، اللہ آخری حصہ بھی کھلا دے، آمین۔ یعنی تمام سیزن کے لیے دعا فرما دی، شروع سے لے کر آخر تک کی۔ پھر وہ پھل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چھوٹے بچے کو دے دیتے، اور ایک روایت میں ہے کہ حاضرین میں سے جو کوئی چھوٹا بچہ ہوتا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پھل دے دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب موسم کا پہلا پھل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم کما آرایتنا اولہ و آرینا آخرہ۔ ترجمہ، اے اللہ، جیسا کہ تو نے اس کا اول حصہ ہمیں کھلا دیا، اے اللہ آخر بھی دکھا دیجئے، آمین۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرنے کے بعد موسم کا پہلا پھل جو ہوتا وہ کسی چھوٹے بچے کو دے دیتے۔ سوال نمبر 4، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ تشریف آوری سے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ تشریف آوری سے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ مبارک اور خوشی کا دن کوئی نہیں دیکھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، سبحان اللہ۔ سوال نمبر 6، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام مبارک خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنیت تھی۔ سوال نمبر 7، ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے کس کے گھر قیام فرمایا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ داخل ہوئے۔ ہر شخص میزبانی کا شرف حاصل کرنے کا خواہش مند تھا،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس جگہ اونٹنی بیٹھے گی وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقیم ہوں گے۔ اونٹنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے ساتھ بیٹھی۔ ان کا مکان 2 منزلہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ قیام نیچے والی منزل میں فرمایا اور 7 ماہ تک یہاں قیام پذیر رہے۔ سوال نمبر 8، کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کافروں سے لاش کی حفاظت شہد کی مکھیوں نے کی؟ حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن شہد کی مکھیاں ایک وسیلہ تھی۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قبول اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ نہ کبھی کسی مشرک کو چھوئیں گے اور نہ کسی مشرک کو اپنا جسم چھونے دیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ شہادت کے بعد ان کے جسم کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح حفاظت فرمائی۔ رجی کے مقام پر جب عزل و کارا کے دغا بازوں نے سن 4 ہجری میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے 9 ساتھیوں کو شہید کر دیا اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹنا چاہا، تو اللہ پاک نے شہد کی مکھیوں کی بھیڑوں کا غول بھیج دیا کہ کافر کسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کے قریب نہ آئیں۔ وہ کافر انتظار میں تھے کہ یہ غول ہٹ جائے تو اپنا ناپاک ارادہ پورا کریں، لیکن اللہ عز و جل نے خوب بارش برسائی اور رات کو سیلاب کی صورت پیدا ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک اس میں بہہ گئی۔ صبح کافروں نے خوب ڈھونڈا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کہیں نہ ملی۔ اس طرح وہ کافر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو نہ چھو سکے۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 9، کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرشتوں نے کندھا دیا؟ یہ انصاری صحابی قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا۔ غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے۔ ذی-قعد سن 5 ہجری میں مدینہ طیبہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا، جس کو ہزاروں پاک باز بندوں نے کندھا دیا اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی باری باری کندھا دیا تھا۔ اور جب کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نعش تو بہت ہلکی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں جنازہ فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 10، ماہ رمضان میں کتنی آسمانی کتب نازل ہوئیں؟ وہ آسمانی کتابیں جو ماہ رمضان میں نازل ہوئیں وہ یہ ہیں: انجیل، تورات، زبور، مختلف صحائف اور قرآن مجید فرقان حمید۔